الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بقي من خشية الله حتى يعود اللبن في الدرغ ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذی وزاد النسائی فی اخرى فی من خری مسلم عبدا وفی اخرى له فی جوف عبد عبدا ولا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد عبدا صدق اللہ و صدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص آگ میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کے خوف سے روئے حتیٰ کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے، اور کسی بندے پر راہ خدا کا غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ ترمذی اور نسائی نے آخری جملہ میں یہ زیادتی کی کہ مسلمانوں کے نتنوں میں کبھی، اور اس کی دوسری روایات میں یہ کہ کسی بندے کے پیٹ میں کبھی اور کسی بندے کے دل میں کبھی بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسے گوالہ ہے، بھینس یا گائے یا بکری کے دودھ سے جب تھن سے کھیری سے دودھ نکل کر برتن میں آ جاتا ہے تو واپس تھن میں نہیں ڈال سکتے، مراد یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اسی سے مثال سمجھائی ہے کہ جیسے دودھ تھنوں سے نکلنے کے بعد واپس تھنوں میں ڈالنا ناممکن ہے، ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے جسے اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، پانی نکل آئے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا قرآن کریم میں کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیط، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، خیاط ہے یعنی جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا، سوئی ہوتی ہے نا اس کے اندر جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، اسی طرح انسان جس پہ اللہ کی راہ میں گرد پڑتی ہے، اللہ کے راستے میں وہ نکلتا ہے، خاص طور سے جہاد پہ گھوڑے دوڑتے ہیں پھر مٹی اڑتی، یا ٹینک جب چلتے ہیں، جہاز جو ہے جہاز دھواں بھی چھوڑتے ہیں، سارے مٹی گرد وغیرہ، تو ہیلی کاپٹر جب نیچے اترتا ہے تو بہت اس کا پنکھا چلتا ہے، مٹی گرد و غبار ہوتا ہے، آپ لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو خوف خدا سے اس کی آنکھ میں سے پانی نکل آئے، وہ روئے، تو اس کے لیے کہ وہ جہنم اس کو نہیں چھوئے اس کے آنسو کی برکت سے۔ تو خوف خدا میں رونے کے بڑے فضائل ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ خوف خدا یا راہ خدا میں جو غبار انسان جب جہاد میں جاتا ہے تو غبار یعنی مٹی باریک جو ہے وہ پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستہ میں چلا جائے اور وہاں کا غبار بدن یا کپڑوں پہ چہرے پہ پڑ جاتا ہے، جیسے خاص طور سے جہاد میں ہے، انسان دینی تعلیم کے لیے یا دوسری کسی جس میں امت کو فائدہ ہو اس کے لیے چل کے جاتا ہے، طالب علم ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اس میں یقیناً گرد و غبار پڑتا ہے، تو یہ پھر دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتی۔
یعنی جہنم کی آگ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شخص نکلتا ہے اس کے بدن پر جو غبار پڑتا ہے، جہنم میں یہ دو چیزیں ضدیں ہیں، جمع نہیں ہو سکتی. اسے دو چیزیں جسے کہتے ہیں نا، ایک نیام میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی. اسی طرح اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کی آگ جمع نہیں ہو سکتے. رب تعالیٰ نے اس غبار و دوزخ کے دھوئیں کو پھر جو اپوزٹ ڈائریکشنز میں بنا دیا ہے، ضد ہیں، یا وہ ہوگی یا وہ ہوگی. یہ اس مالک کی بندہ نوازی ہے. پھر آگے جو حدیث کے آخر میں ہے وہ نتنوں کی بات کی ہے. انسان کے نتنے ہیں، اس کے اوپر جو ہے، یہاں ڈاکٹر حضرات کو پتہ ہے دماغ سے انٹر لنکڈ ہیں. پھر ناک ہے، گلا ہے، آنکھ ہے، یہ سارے پیٹ سے بھی، سانس کی نالیوں سے بھی انٹر کنیکٹ ہیں. تو اس لحاظ سے یہاں پھر فرمایا منخری، نرخرا بھی اسی سے کہتے ہیں. تو ناک کا نتنا مراد ہے، یعنی وہ مومن جس کے پیٹ میں اللہ کے راستے کا، جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، راہ خدا میں نکلتا ہے، تو اس کا جو غبار ہے وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، سانس کی نالیوں میں چلا جاتا ہے. جوف کا لفظ یہاں پیٹ یا نتھوں میں جا کے تو وہ ناک میں ٹک جاتا ہے، تو اس کو بھی آگ جو ہے وہ چھو نہیں سکتی. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. پھر قلب ہے، فرمایا نا کہ لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، آخر میں جو فرمایا ہے. تو بخل جو ہوتا ہے نا، یہ اس کو شحہ بولتے ہیں. اس بخل و کنجوسی کو کہتے ہیں جو انسان کو مالی اور جانی عبادات سے روک دے، ظلم کرا دے. ایمان سے مراد کامل ایمان ہوتا ہے، یعنی کامل مومن کبھی بخیل یا کنجوس نہیں ہو سکتا، اور کنجوس آدمی کبھی کامل مومن نہیں بن سکتا. بلکہ کبھی بخل ایمان سے بھی انسان کو روک دیتا ہے. قارون کے جو بخل نے اسے کافر بنا دیا. بخل اور شوہہ میں خاص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر شوہہ بخل ہے، ہر بخل شوہہ نہیں ہے. شوہہ کہتے ہیں حرص نفس، انسان کے پاس جتنا مال آ جائے اس کا دل یہ چاہے سم تھنگ مور، کچھ اور ہو جائے. تو شوہہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. یہ اس میں قرآن کریم میں فرمایا نا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جسے حرص نفس سے بچا لیا گیا پس وہ فلاح پا گیا. وہی لوگ ہیں جو فلاح پاتے ہیں. تو شوہہ جو ہے یہ کنجوسی کی انتہا، جسے انگریزی میں سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے انتہا ہے. عربی میں جو ہے وہ دل کو قلب کہتے ہیں. قلب کے معنی ہوتے ہیں الٹنا پلٹنا، پھرنا، الٹنا پلٹنا پھرنا. تو چونکہ دل کبھی روح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کبھی اس پر پھر نورانی تجلیاں پڑتی ہیں، اور کبھی نفس کی طرف ہوتا ہے، پھر اس میں انسان میں دنیا داری آ جاتی ہے، اس میں تاریکیاں آ جاتی ہیں. گویا دل ایک بیٹھک سی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس کے دو دروازے ہوں، ایک مالک کی طرف اور ایک دنیا کی طرف. جس کا دروازہ مالک کی طرف کھل جائے وہی پھر اس کا خلوت خانہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دنیا کی طرف پھل جائے وہ اس کا جلوت خانہ ہوتا ہے. اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. یہ الٹا پھرتا ہے. اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا مانگا کرتے تو فرماتے اے دلوں کے بدلنے والے، پھرتے اے دلوں کو بدلنے والے، قلوب کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، استقامت دے. عزیزان گرامی قدر، جیسے صاف آئینہ ہوتا ہے، دل ایک آئینہ ہوتا ہے، صاف آئینہ ہوتا ہے، تو اس میں سارا گھر نظر آتا ہے اور گھر والا بھی نظر آتا ہے. یوں ہی بس یہ سمجھ لیں کہ شفاف آئینہ دل جو ہے یہ عرش و فرش، جنت و دوزخ، مخلوق و خالق کی اس میں تجلیاں نظر آتی ہیں. بات کرنا آسان ہے، محسوس کرنا یا اس کی طرف راغب ہونا انتہائی مشکل ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس حدیث کے حوالے سے جہاں جہاں بھی کوئی فی سبیل اللہ کام ہے، چاہے وہ مساجد کے کام ہوں، چاہے وہ مدرسات کے کام ہوں، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، چاہے کسی یتیم مسکین کی ہو، یا کہیں ظلم و تعدی ہو رہا ہو، یا کہیں مسلمان ظلم کا شکار ہوں،
ہمیں اللہ رب العالمین قوت عطا فرمائے، ہم اپنی جان مال لڑا کر اس کی راہ میں نکل کر اسی کی زمین کا جو گرد ہے وہ ہمارے جسم میں پڑ جائے، پھر خیر ہی خیر ہے، پھر جہنم نہیں، جنت ہی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔